بارش، پھر چاروں طرف اندھیرے، پھر نمبر 3 رات کی گرج، نمبر 4 بجلی کی چمک۔ تو اب انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ رات کی گرج پر دھیان دیتے، جس طرح ابھی مسافر، ہم تو سب مسافر ہیں دنیا کے اندر، مسافر جب وہ بجلی بادل گرجتے ہیں تو چوکنا ہو جاتا ہے کہ جلدی سر چھپانے کی جگہ پہنچ جائے، فائدہ اٹھا لیتا ہو۔ تو یہاں بھی رعد، بادلوں کی گرج، تو ان کے مناسب حال یہ تھا، یہ دھیان دے کرو، یہ سمجھتے کہ اب خطرے کا الارم بج گیا ہے اور آگے بارش برسے گی، تو جلدی سے پناہ گاہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی بچاؤ کی صورت اختیار کر لیتے۔ اور چمک، اس سے مراد ہے کہ جب اندھیرے میں مسافر ہے جنگل میں کڑک سن کر تو وہ تیز چلتا ہے کہ میں کہیں سر چھپا لوں، اور بجلی سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہاں کھڈے بھی ہیں، خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، کہیں ان سے اندھیرے میں الجھ جاؤں گا تو وہ ذرا روک کر، جیسے بجلی چمکتی ہے تو حد نظر اسے اپنا رائے مأمن نظر آ جاتا ہے، امن کی جگہ، اور بجلی کی چمک ختم ہو کر کے بھی پھر وہ رستہ منتہا نظر تک اس کے تصور میں آ کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے۔ تو انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ مامن کی طرف چلتے رہتے، لیکن یہ رات کی آواز یعنی قرآن کی آواز پر دھیان ہی نہیں دیتے، یہ تو قرآن سرے سے سنتے ہی نہیں، اور اگر کہیں نادستن قرآن کریم اور وحی کی گرج ان کے کانوں میں پڑ جائے تو یہ اپنی یہ مبالغے کے لیے بھی ہو گیا کہ اگر ان کے بس میں چلے تو قرآن سے اتنا بدگتے ہیں، قرآن کے اس انوارات اور رعد و برق سے، کہ ان کے بس میں ہوتا تو صرف انگلیاں رکھتے نہیں، پوری انگلیاں ہی کانوں میں آئیں گھسیٹ دیتے۔ کیوں؟ حذر الموت مفعول لہو، کہ قرآن کے در دل میں اثر کر گیا اور اسلام لانا پڑ گیا تو اسلام ان کے لیے اشد ہے، موت سے بھی زیادہ، موت کے مترادف ہے۔ اب آگئی مثالیں اور بھی حضرات مفسرین ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ صرف اندھے نہیں ہو گئے، اس لیے کہ آنکھوں کا اندھا، اس کے بارے میں پھر بھی یہ امید ہوتی ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائے کہ چلو اگر آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو زبان کو ہے نا، تو منت کرے، شور شرابہ کرے، او لوگوں میں مر رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرا بیڑا پار کرا دو۔ یا ہو سکتا ہے کہ اگر زبان بھی نہیں تو کوئی اس سے کہہ رہا ہے بابا جی اندھے صاحب سامنے کھڈا ہے، تباہ ہو جائے گا، ذرا دائیں ہو جا، بائیں ہو جا، اس کے بھی بچنے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا یہ صرف اندھے نہیں ہیں، زبان سے بھی گونگے ہیں، کانوں سے بھی بہرے ہیں۔ اب نہ تو یہ خود مامن کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ سنتے تو ہوں تب نہ، اور نہ کسی سے رہنمائی طلب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زبان تو زبان، منہ میں زبان تو ہو۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے، یہ خبر برائے مبتدائے محذوف ہے، اچھا ہم صم فہم لا یرجعون۔ دوسری مثال ادنا درجے کے منافقین کی، او قد سیبنی کا اصحاب سیب، یا ان کی مثال
ان موسلادھار بارش والوں کیجیے، اس بارش کیجیے جو آسمان سے برستی ہے، فی ظلمات حالات بارش، ایسی بارش کے جس کے اندر اندھیریاں ہیں، ورعد ظلمات، اس میں ان کا کفر اور شرک وہ بیان کیا گیا، ورعد اس کے اندر وعیدیں بھی ہیں، وبرقن براہین الہیہ بھی ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، حالت منافقین اور شدت رعد کہ وہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، ان بادلوں کی روشنی کی وجہ سے، حضر الموت، مفعول لو آ گیا، کیوں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی گھیراؤ کرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے اپنی قدرت و علم کے اعتبار سے کافروں کا۔ یکاد البرق، بجلی کی مثال، اور برق کی شدت نیچے لکھتے ہیں، قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم، یخطف کے معنی الاصل بالسرعہ، قریب ہے کہ وہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو، آنکھوں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، منافقین کی حالت برق میں ہے،